हुई. इसके साथ साथ ایک تاثر جو پاکستان میں ابھر رہا تھا کہ دیکھیں جی سی پیک جو ہے وہ تاثر کا شکار ہو گیا, وہ گرم جوشی نہیں رہی, اس تاثر کو دور کرنا بہت ضروری تھا کیونکہ حقیقت کے برعکس تھا لیکن دور کرنا ضروری تھا, اور وہ ہوا. اور اس پہ وزیر اعظم نے کچھ ٹھوس فیصلے کیے جانے سے پہلے, مثال کے طور پر ہماری جو آئی پی پی کی پیمنٹس تھیں وہ ان میں کچھ تاخیر ہو رہی تھی, تو اس پر ایک فیصلہ کیا گیا اور وہ وہاں ادا کی گئیں اور اس کا ان سے شیئر کیا گیا, اور اس سے یقیناً وہ پریشان ہوئے, ہم سب پریشان ہوئے, بیکاز obviously it was a targeted terrorist attack. اور جو نہیں چاہتے کہ ہمارا یہ جو منصوبہ آگے بڑھے, اور جو اسپوائلرز ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں, لیکن اس میں بھی جس طرح پیش رفت ہوئی ہے اور جو میسیجنگ ہوئی ہے اور جو کمپنسیشن ہوا ہے, جو اظہار ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سی پیک پہ بھی انشاءاللہ اب, اور جو اب وزیر اعظم بتا دیں گے, جو آگے ان کی طرف سے جو اشارے ملے ہیں, بڑی مثبت چیز سامنے آ رہی ہے. افغانستان پہ الحمدللہ چین اور پاکستان میں مکمل جسے کہتے ہیں نا سوچ میں مطابقت ہے, اور کنسلٹیشن بھی ہے, کوآرڈینیشن بھی ہے, اور اس پر بھی وزیر اعظم کی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی, اور ایک آگے کا روڈ میپ بھی طے ہو گیا. مثال کے طور پر ہم نے طے کر لیا ہے کہ انشاءاللہ مارچ میں میں ایک مرتبہ پھر انشاءاللہ چین جاؤں گا, جس میں افغانستان پر ہماری خاص طور پر 2 نشستیں تو طے ہو چکی ہیں. ایک جو پاکستان کے انیشیٹو سے ہم نے ایک پلیٹ فارم آف دی امیجیٹ نیبرز بنایا ہے افغانستان کا, جس میں 6 ہیں, ان کی نشست ہوگی. اور دوسرا ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ٹرائی لیٹرل ہے بٹوین چائنا, افغانستان اینڈ پاکستان, اس کو اثر نو اس کو پھر آگے لے کے چلا جائے, تاکہ ہم دونوں مل کر دیکھیں کہ ہم افغانستان کی اسٹیبلٹی میں, امن میں, ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنے میں, اکنامک کلیپس سے بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پر بھی ہم آگے بڑھیں. اور ٹروئکا پلس کی اہمیت سے بھی آپ واقف ہیں, تو اس کا بھی امکان موجود ہے. اینڈ ایون جو ساؤتھ ایشیا کی اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے اور ہمارا مسئلہ کشمیر ہے, اس پر بھی جو کلیئرٹی میں نے دیکھی ہندوستان کے رویے میں, ہندوستان کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پرائم منسٹر کے وہاں جانے سے پہلے بھی اور ان کے دورے کے دوران بھی, اور وہ بھی بہت اچھے رہے. اور پھر تھنک ٹینکس کے ساتھ بڑی اچھی نشست ہوئی ان کے ساتھ, اور وہاں کم از کم 22 ایسی اسٹیٹ اونڈ اور پرائیویٹ کمپنیز تھیں جن کے ساتھ جو دلچسپی رکھتی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی, تو ان کے ساتھ بھی پرائم منسٹر صاحب کی بات ہوئی. ہمارے چیئرمین سی پیک خالد منصور صاحب تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی ہمارے ہمراہ تھے, تو وہ بھی ہماری بڑی اچھی. اور ایک چیز جی, اور وہ 20 کے قریب نشستیں ہوئیں. اس کے ساتھ جو ایک ہم نے کوشش کی جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا تھا, اور پرائم منسٹر صاحب آپ کی ایکسپرٹیز کو سمجھتے ہوئے آپ سے رہنمائی بھی لینا چاہ رہے تھے اور اپنے تاثرات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتے تھے. تھینک یو سر. اصل میں میرا تو یہ آئیڈیا تھا کہ میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے جو کہ میرے ساتھ تھی وہاں, تو آپ کی رائے بھی سننا چاہتا ہوں. آپ کون سے ایسپیکٹ کے اوپر جو چائنا کی یہ جو ہمارا دورہ تھا اس کے اوپر کس ایسپیکٹ کے اوپر آپ الیبوریشن چاہتے ہیں, باتیں چاہتے ہیں, اور پھر ہم تھوڑی سے آئیڈیاز بھی باؤنس کریں آپ کے ساتھ کہ جدھر آج پاکستان پلیسڈ ہے اور جو ایک پورا دنیا کے اندر ایک نقشہ بڑی تیزی سے بدلتا جا رہا ہے, کہ جب ہم دنیا کا جو پولیٹیکل میپ ہے, جب 2 سال پہلے چائنا گیا تھا تب سے اور اب کے بیچ میں دنیا میں بڑی تیزی سے چینجز آئی ہیں, تو اس لیے یہ دورہ اس کانٹیکس کے اندر بڑا ریلیونٹ تھا. سب سے پہلے ایک تو وہ جو کووڈ سے جس طرح پاکستان کوپ کیا اور نکلا, اور جس طرح ہم نارمل سی کی طرف گئے,
تو ایک تو انہوں نے اس کو بہت کلوزلی فالو کیا اور بہت اس کی انہوں نے تعریف کی. دوسرا جو ہماری اکانومی ہے اور جس طرح ہمارے سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز صحیح راستے پہ نکلے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے بڑا آبزرو کیا کہ پاکستان, اور پریزیڈنٹ شی نے بھی خاص طور پہ کہا کہ یورپ تم اب اس سسٹینیبلٹی پہ نکل رہے ہو. اور اس کی اس کانٹیکس کے اندر بھی انہوں نے جو اس باری ہمیں جس طرح کی جو سپورٹ آفر کی, اور وہ اب ٹرانسلیٹ ہوگی اسپیسیفک پروجیکٹس کے اوپر, کیونکہ ان کی میں نے جو جتنا بھی چائنا پاکستان کی اسٹڈی کی ہے, میرے خیال میں یہ ہماری ریلیشن شپ ان سب سے زیادہ اسٹرانگ اس ٹرپ کے بعد ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ یہ بیٹھے ہوئے ہیں فائنانس منسٹر, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں کسی اسپیکٹ کے اوپر, کوئی انکوائری. ہمارا آئیڈیا تھا آپ سے انٹریکشن کرنا اور پھر آپ کے ویوز بھی لینے, بیکاز آپ سب جو ایکسپرٹس بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ جو سارا ایک چینجنگ پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے دنیا میں, اس کے کانٹیکس کے اندر پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے. اور اسپیسیفکلی میں صرف افغانستان کا یہ کہہ دوں کہ افغانستان کا تقریباً سب کا کنسنسس بن چکا ہے, یورپینز کا, ساری افغانستان کی نیبرنگ سٹیٹس کا, سب کا اس وقت کنسنسس ہے کہ ان کو یہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان کے ریزروز کو ڈی فریز کرنا چاہیے. یہ سب کا سوائے امریکہ کا. اور امریکہ کے اندر بھی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں اس طرح انہوں نے چلتے گئے تو ان کو کافی نقصان ہوگا. افغانستان کا اگر کیوس کی طرف چلا گیا تو ایونچولی امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے. لیکن امریکہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشنز کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے. رشیا, چائنا, جن سے بھی ہم ملے ہیں, ان میں سب میں بڑی کلیئرٹی ہے کہ افغانستان کو ڈسینڈ نہیں ہونا چاہیے انٹو کیوس. تو اس میں جو ہماری پہلے دن سے پوزیشن تھی, پہلے تو شروع میں بڑے گارڈڈ تھے جب طالبان کا, کیونکہ ایکچولی سب ہی شوق میں تھے, لیکن آہستہ آہستہ سارے اس پوزیشن کے اوپر آ گئے جو ہماری پہلے دن سے تھی. سن رہے ہیں 2014-15 سے اصل مسئلہ ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے فالو اپ کا ہے. آپ نے, میں بہت زیادہ دور نہیں جاؤں گا, لیکن آپ نے آئی تھنک نومبر 2019 میں جو گوادر کا پاور پلانٹ ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی تھی. آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہوا. آج مجھے پتہ چلا کہ سائنو شور جو ان کی انشورنس کمپنی ہے, فائنلی چونکہ وہ ڈیٹ سیٹلمنٹ کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ کی ہوئی ہے, اس کے بعد انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا کہ اب جلدی ان چھٹیوں کے بعد کام شروع کریں گے. میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ چونکہ آپ کو لوگ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جب میٹنگز ہوتی ہیں اعلیٰ سطحی, اصل مسائل وہیں پہ رہتے ہیں. آپ نے 3 مہینے پہلے بھی میٹنگز کی تھیں, سفیر بھی آیا تھا آپ کے پاس. تو میں یہاں ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو فالو اپس ہیں کسی کو فوکل پرسن لگائیں کہ پتہ کرے کہ گراؤنڈ بریکنگ ہم نے نومبر 2019 میں کی, آج تک اس پہ کام نہیں شروع ہو سکا. اس میں نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس میں گوادر کا نقصان ہوا, اس میں پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اور وہ تھا کہ آپ کا جو ٹیرف کے ایشو پہ نا 2 سال ہم نے گنوا دیے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اگر اس پہ میں آپ کو بتا, دیکھیں آپ ریئلائز کریں کہ 2019 کے بعد کووڈ آ گئی, چائنا بند ہو گیا. یہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ شی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ اس باری 2 سال کے بعد ہوئی ہیں, تو اس کے اندر سب کچھ رک گیا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پاور پلانٹس, ان کو فائنانس کرنا تھا کسی نے, سائنو شور نے کرنا تھا. تو وہ ہمارے جو ایشوز بنے اس کے بعد, کیونکہ ہم نے تو کئی چیزوں کے اوپر, اب میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن کئی ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ہمیں سیٹلمنٹ کرنی تھی ان سے, کیونکہ وہ ابھی ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. تو وہ اس ٹرپ کے اوپر پہلی دفعہ موقع ملا ان کی, اور جب تک ان کی لیڈرشپ اس کے اوپر نوٹ نہیں دیتی, نیچے کوئی چیز, آپ کو پتہ ہے ان کا جو سسٹم ہے جیسا وہ موو کرتی ہیں چیزیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں پرسو کرنے کے لیے, لیکن جب تک وہاں لیڈرشپ کی میٹنگ نہیں ہونی, انہوں نے, آپ کو پتہ نا کہ پریزیڈنٹ شی نے پاکستان آنا تھا, تو انہوں نے اپنی ٹرپ آگے ڈیلے کی. تو اس ٹرپ کے اوپر وہ جو چیزیں ہونی تھی وہ انفارچونیٹلی ڈیلے ہو کے اب جا کے ساری باتیں ہوئی ہیں. دوسری میں ایک چھوٹی سی بات, I'll just take 1 minute, کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ ہمیشہ اسٹیٹ فیڈرل گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتے ہیں.
چین میں جو اسپیشل زونز بنے ہیں وہ ہر چیز انہوں نے ہاتھ میں لے کے سارا کچھ انفراسٹرکچر لے ڈاؤن کر کے انویسٹر سے کہا کہ اب آ جائیں. ہم نے آج تک رشکئی ہم سے فلی فنکشنل نہیں ہو سکے, تو اگر اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے, اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اس کو فیڈرل پراپرٹی قرار دے کے ہر ایمینٹی وہاں پہنچائی جائے تاکہ کام شروع ہو سکے اس پہ. یہ ہم کر نہیں سکتے 18th امینڈمنٹ کے بعد. میں آپ سے بالکل صرف یہ اسپیشل اکنامک زونز کا ایشو نہیں ہے, یا 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا سارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ فریکچر کر چکی ہے. تو اب میں آپ کو اس کی آگے بھی ڈیٹیلز دے سکتا ہوں کہ کیا اب سندھ کے اندر گندم کس قیمت پہ بک رہی ہے اور پنجاب میں کس قیمت پہ بک رہی ہے. یہ ہونا تو نہیں چاہیے. ملک میں ایک ہی قیمت میں گندم بکنی چاہیے. اس کے بڑے ڈس ایڈوانٹیج ہے, وہاں سے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے گندم, ایک صوبے سے دوسرے میں جو شارٹیجز ہو جاتے ہیں قیمتیں اوپر. یہ یوریا کے اوپر جو پرابلمز آئے ہیں, اب یوریا وہاں سے سندھ کے اندر ہمیں وہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کدھر ہولڈ کیا ہوا ہے. سو یہ اس میں کئی ایشوز ہیں 18th امینڈمنٹ میں کہ ملک کے جو فیصلے ہونے چاہیے. اور بالکل آپ نے ٹھیک اگزامپل دی چائنا کی. لیکن چائنا کا سب سے بڑا ایشو جو ان کی ایڈوانٹیج ہے کہ وہاں ان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمارے جو ہم نے ابھی ہر چیز میں دیکھا, ایس ایم ایز کے اندر دیکھا, اسپیشل اکنامک زون میں دیکھا, وہ پہلے سینٹر سے اور ہوتا ہے, پھر پروونس کے اندر. اور جو بھی چائنیز بزنسز کو پرابلمز ہوئے ہیں وہ سنرجی نہیں ہے سینٹر کے اندر پروونسز میں, اور اسپیشلی وہ پروونس جس میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر نے اس کے اوپر آلموسٹ مہینے میں 2 دفعہ میٹنگز لی ہیں کہ یہ جو بات آپ کی صحیح ہے کہ انفراسٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے, ہمیں ہیلپ کی ہے, کنیکٹیوٹی میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کر دی ہے. اب اسپیشل اکنامک زون جو ہیں یہ تو ہمارے لیے ایک قسم سے وہ فروٹ جو اصل فروٹ تو اب ملے گا نا, ربر میٹس دا روڈ تو اب ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک قسم سے آپریشنلائز کریں اور یہاں انڈسٹری لے کے آئیں. تو پی ایم نے جو ڈیسیژن لیے ہیں, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل وہ سبجیکٹ ہے, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو آٹونومس بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہر چیز جو ہے, ہر فیصلہ جو ہے وہ زونی کے اندر ہو جائے. یہ 10 ایجنسیز نہ ہو جائیں. فیصلہ آباد ہو گیا, راشکائی ہو گیا, دھابے جی وغیرہ. تو انشاءاللہ یہ اب اس وقت جو رجیم ہے اس کے بیچ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب یہ چائنیز, اور آپ کے پاس ہمارے پاس خالد منصور صاحب ہیں جو کہ چائنا کو 30 سال سے جانتے ہیں, کہ جو انویسٹر جب آئے گا تو یہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو لگا دیں گے, تاکہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ در در ٹھوکنے کھاتا پھرے گا. 1 person 1 انویسٹر, اس سے یہ ہوگا کہ وہ ان کی پرابلم جو ہے وہ ریزالو کریں گے. پروسیس سارا اس لیے رک گیا, سی پیک کا اس لیے ہو گیا کہ چائنیز آپ کی گورنمنٹ سے ناراض ہیں. اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن ہمیں کو دے سکے کہ کیا حقیقت کیا ہے, کہ وہ ریزالو ہو گیا ہے, کیا ایشو ہے؟ یہ سر بتا دیں, جو یہ تاثر محیط آپ نے دیا نا کہ سی پیک سلو ہو گیا ہے, اس میں میں صرف یہ فگرز کچھ دے دیں آپ کو کہ یہ جو پہلے اس لیے سلو نہیں ہوا کہ ورکنگ گروپ پہلے 7 تھے, اب 11 ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو تھے 2018 تک 10 ہوئے تھے, اب 9 3.5 سال میں ہو گئے ہیں. نمبر آف پروجیکٹس جو کمپلیٹ ہوئے تھے 2018 تک وہ 2 ہے, اب 3.5 سال میں 7 مکمل ہو گئے ہیں. روڈ جو کنسٹرکشن ہوئی وہ 415 کلومیٹر ہوئی تھی پچھلے 2018 تک. ان 3.5 سالوں میں 453 کلومیٹر روڈ پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں. جو یو ایس $3.97 بلین تھے 2018 تک انویسٹمنٹ, اب تقریباً 3.45 بلین ان 3.5 سالوں میں ہوئی ہے. اور جو نئے پروجیکٹ سٹارٹ ہوئے ہیں وہ 2018 تک ٹوٹل جو تھے وہ 17 تھے, اب 3 نئے پروجیکٹس اور ابھی جو ہم کر کے آئے ہیں 20 اس میں جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. پاور جنریشن لاسٹ میں بتا دوں کہ 3,340 میگا واٹ تھی, ان 3.5 سالوں میں 5,864 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ آئی ہے. اور ٹرانسمیشن لائن 2018 تک 1 میٹر بھی جو ہے وہ نہیں پڑی تھی, اب تقریباً 880 کلومیٹر کی نئی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ ڈلی ہے. تو جسٹ اے کمپیریزن. ہمیں جو 3 سال میں پرابلم آئی ہے نا وہ یہ کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ایک اس کا کنیکشن نیشنل انٹرسٹ سے چلا گیا. یہ جو 2 کنیکٹ ہوتا ہے نا, مثلا آپ کو سب کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا راستہ ہے, یہ نیشنل انٹرسٹ ہے, ایکسپورٹس ہے, فورن انویسٹمنٹ ہے, یا
امپورٹ سبسٹیوشن جو ویلتھ کریٹ کرتا ہے ملک میں، وہ ایکچولی وہ ڈیوورس ہو چکا ہے، سسٹم ایک ایسا نکل چکا ہے کہ وہ اب جدھر بھی دنیا میں انہوں نے ترقی کی ہے اور ویلتھ کریٹ کی ہے، انہوں نے سارے ملک نے زور لگا کے ویلتھ کریٹ کیا ایکسپورٹس کے ذریعے. ہمارا اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس میں کہ کئی جگہ آپ کے ایکسپورٹر کو جس چیز سے فائدہ ہونا ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ اس کو نقصان پہنچا رہی ہے، یا باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے. جیسے ابھی مجھے فیصل آباد میں چیمبر سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا کپڑوں کا انویسٹر ہے زارا، تو ان کا ہیڈ وہ اسپین میں وہ آنا چاہتا تھا پاکستان، تو بجائے وہ آن لائن اس سے ویزے پہ اپلائی کیا، تو ایمبیسی نے اس کے سی او کو کہا نہیں آپ ادھر آ کے پہلے وہ کریں گے. سو ان ادر ورڈز کہ جو کوریلیشن ہے بٹوین نیشنل انٹرسٹ اور جو ورکنگ آف دا گورنمنٹ ہے، اس کو الائن کرنا تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، اور وہ ایگزیکٹلی اسپیشل اکنامک زونز میں یہ ہوا ہے. کیونکہ ہمیں شروع میں یہی جو پرابلمز آئے، جس طرح کی مثلا کئی اسپیشل اکنامک زونز کے اندر زمین وہ ریل اسٹیٹ کی طرف چلے گئی، وہ اس کے اتنے ایگزوربیٹنٹ کاسٹ چلے گا کہ وہ فیکٹری اس نے لگائے گا تو پروفٹ کیسے لے گا. سو اینی وے وہ ہم کر رہے ہیں، سارا ریگولر میٹنگز کر کے ان کو الائن کر رہے ہیں. جی آپ جب نومبر 2019 میں چین تشریف لائے تھے تو میں اس وقت پاکستان کی وہاں ایمبیسڈر تھی. پہلی بات تو یہ سر کہ بہت ہی بروقت دورہ تھا اور بہت کامیاب دورہ تھا. بہت کلوزلی ہم لوگ جو چین میں رہے ہیں انہیں فالو کیا ہے، اینڈ فیسیلیٹیشنز کیونکہ بڑی اچھی اس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی بہت اچھا آیا ہے اور روڈ میپ بھی بہت کلیئر آگے کا نظر آ رہا ہے. میرے کولیگز نے جو باتیں کی میں کمپلیٹلی ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، لیکن میں دو کامنٹس کرنا چاہ رہی ہوں جو اس وزٹ سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہم لوگوں کو بلایا کہ آگے کی جو ہماری ریلیشن شپ کی اورینٹیشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے. مجھے پورا یقین ہے کہ اس وزٹ میں جو فیصلے ہوئے ہیں بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، لوگوں کی باقی سب کی بھی بہت نظریں ہیں. آئی ایم شیور ان پہ فالو اپ بھی ہوگا اور پازیٹیو چیزیں نکلے گی. لیکن میں نے گزارش یہ کرنی تھی کہ ہمارا جو فرینڈشپ کا ایک بیس ہے، جو ڈاکیومنٹیشنز ہیں، وہ ہماری ایک ٹریٹی ہے 2005 کی جس کی مدت 2025 میں ختم ہو رہی ہے. میری گزارش یہ تھی کہ آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ اینی مور، آئی ایم شیور اس پہ گفتگو ہو رہی ہوگی، بحث ہو رہی ہوگی، لیکن میرے نزدیک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ویژن ڈاکیومنٹ جو ہے وہ چین کے ساتھ مل کے بنائیں، وچ شوڈ بی ویژن 2050 اینڈ بیونڈ. اور میں ویژن 2050 اس لیے کہہ رہی ہوں کہ 2049 میں چین کو بنے ہوئے 100 سال ہو جائیں گے، اور ان کا جو سیکنڈ ملینیم گول ہے وچ از دی ریجوینیشن آف چائنا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، وچ ان سمپل ورڈز مینس کہ وہ سب سے بڑا دنیا کا ملک بن کے ابھرے گا. لیکن 2050 کے درمیان اور یہاں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، بہت سارے مسائل آئیں گے. جس طرح دنیا کا نقشہ چینج ہو رہا ہے، جیو اسٹریٹجک، جیو اکنامک، تو آئی تھنک ایک ہمیں انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان مشکلات کو کس طرح عبور کرنا ہے اور 2050 میں تک کا ہمارا کیا ویژن ہے ریلیشن شپ کا اینڈ بیونڈ 2050. سو جو آپ کا نیکسٹ وزٹ ہو یا جب پریزیڈنٹ شی آئیں تو آئیں، مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. آلریڈی فارن آفس نے اس پہ کافی کام کیا ہوا ہے اور کافی ڈاکیومنٹیشن ہے، and I'm sure all of us who've served in China would be very happy in our own little way to contribute. دوسری سر میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس تک بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں آئی ڈونٹ نو اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ صرف سی پیک پروجیکٹس پہ آ کے ہم تھوڑا سا کچھ رک سے جاتے ہیں. چین سی پیک سے باہر بھی بہت کچھ ہے، تو این ڈی آر سی کا پلاننگ کا فریم ورک ایگریمنٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے، دونوں گورنمنٹ ادارے ہیں، لیکن جو اصل انویسٹمنٹ ہے، جو اصل انویسٹرز ہیں وہ پروونسز میں ہیں. جو اصل انویسٹرز ہیں، جو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ یہاں لانے کو تیار ہیں، جو آلریڈی خالد منصور صاحب کے پاس بھی ہیں پروجیکٹس 15 بلین کے، 12 بلین کے، جو بالکل پیسہ لے کے آپ کے پاس تیار بیٹھے ہیں آنے. جو
NDRC के एम्बिट में नहीं आते, दे आर अबव एंड बियॉन्ड NDRC। और चाइनीज गवर्नमेंट भी अब आपको ये कह रही है कि देखिए वी हैव ऑथराइज द प्रोविंसेस कि वो जाएं और बाहर इन्वेस्ट करें, उनको अब ये परमिशंस मिल चुकी हैं। और चीन की एक एक प्रोविंस का जो GDP है वो पाकिस्तान के पूरे GDP से 3-3, 4-4 गुना ज्यादा है। सो माय रिक्वेस्ट वुड बी के CPEC अथॉरिटी भी और खासतौर पे BOI वो NDRC के एम्बिट से, उसकी सिक्योरिटी से और ये लोन और ग्रांट के प्रोजेक्ट से निकल के जो रियली बिग फिश हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वो करे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी भी उन लोगों से मुलाकात हो, इस विजिट में नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम, बट आई डू होप के जो रियल इन्वेस्टर्स वहां हैं उनसे हम एंगेज करेंगे। एंड वन लास्ट थिंग, आई एग्री विद माय वेरी सीनियर रिस्पेक्टेड कॉलीग एम्बेसडर मसूद खालिद साहब कि बहुत सारी चीजें अगर आप ले जाएं ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो उसमें आप ये भी आप प्रोविंसेस को कह सकते हैं कि जी बड़े आपके पास फ़ाल मैकेनिज्म्स हैं ऑफ सिस्टर प्रोविंसेस एंड सिस्टर सिटीज, जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको इन्वेस्टमेंट आ सकती है अगर प्रोविंसेस किसी को आंसरेबल हो कि जी ये आपने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, साइन करके पता नहीं मनो मिट्टी के नीचे दबाया हुआ है, उसे निकालिए बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म जहां से आपको इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसका कोई NDRC से ताल्लुक नहीं है क्योंकि उसके एम्बिट में ही नहीं आता। NDRC के एम्बिट में सिर्फ CPEC प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो आई वुड लाइक टू से कि गो बियॉन्ड CPEC, द रिलेशनशिप इज मच बिगर। थैंक यू। मैंने एक चीज रियलाइज की है चाइना में कि जब ऊपर से उनके सिग्नल आ जाता है, जिस तरह प्रेसिडेंट शी की जो कम्युनिके, वो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल ही और पड़ जाता है, बाकी भी सब अमीनेबल हो जाते हैं। तो ये जो हमें प्रॉब्लम्स आए थे साइना शोर से, तो इसलिए ये मीटिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि 2 साल से मीटिंग हो नहीं रही थी वो, और जिस तरह का वो रिएक्ट किया उन्होंने ये कोविड के ऊपर, मैंने दुनिया में कहीं इस तरह की देखा ही नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट है वहाँ, और हमने रियलाइज ही नहीं किया कि वो कितना उसको सीरियसली लेते हैं। 2-2 दफ़ा तो हमारे टेस्ट होते थे दिन के अंदर कि आपने, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमें ये शाहजी और मैं जब हम वो गेम्स पे गए, तो जो हमें सबसे अच्छी चीज़ लगी कि चाइना के बाद सिर्फ एक मुल्क को अप्लॉज मिला था, कुछ 70 पता नहीं, और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा। क्राउड के अंदर, अब इतने ज्यादा मुल्कों के अंदर, कि इसका मतलब कि काफी डीप रूटेड हमारी रिलेशनशिप है। ये विजिट बहुत अच्छी रही और हमें तो जॉइंट कम्युनिके से भी ये अंदाजा हुआ था कि विजिट अच्छी हुई। और आपने जो कहा कि आपकी बड़ी गहरी बातें हुई हैं प्रेसिडेंट शी के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये बड़ी अच्छी खबर है, इसलिए कि इस शहर में एक चैटर था कि दुकान बंद हुई है CPEC पे और कुछ नहीं हो रहा, चीनी बहुत नाराज हैं। और मैं आपको ये आई से दिस विद अथॉरिटी कि हमसे भी लोगों ने बातें की, इंक्लूडिंग चाइनीज। इट्स गुड कि योर विजिट हैज डैम्पर्ड दैट स्पिरिट कंप्लीटली। और मीडिया में तो खैर जो भी है, मीडिया का, मैं यहाँ बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, बट देर आर पीपल हु हैव बीन, जिसे कहते हैं ना, मार्केटिंग दिस होल थीम। इसके अलावा भी 2 थीम मार्केट करते हैं। हर 2 महीने के बाद एक थीम आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन इज एब्सोल्युटली A1। आपकी प्रॉब्लम मेरा ख्याल है यहाँ पर ये है, आप एक टीम बनाएं, अपने दफ्तर में टीम बनाएं जो वीकली बेसिस के ऊपर हर चीज को मॉनिटर करे। And they should be Sherpas. I mean, not simply bureaucrats, but people who have the ability to drive the issue and have the decision-making authority. तीसरी चीज सर ये जो है, जो actually the more important aspect, what is our strategic direction? ये हमसे चीनी भी पूछते हैं। जो आप बात करते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक हमारी जो डायरेक्शन फ्यूचर का कहाँ है, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ, और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है।
سب سے ریلیشنشپ اپنی قائم کریں. ہم اس پوزیشن میں نہیں آنا چاہتے کہ ایک دم لگے کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ بن گئے, لیکن میں کلیئر ہوں کہ ہماری اسٹریٹجک ڈائریکشن کیا ہے. تو اس کا یہ جو ہم نے یہ 3.5 سال تقریباً جس طرح ہم نے نیویگیٹ کیا ہے اس مائن فیلڈ میں سے, اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ کووڈ میں بھی ہم سب سے بہتر نکل گئے. گروتھ ریٹ ڈسپائٹ ایوری تھنگ 5.37 گروتھ ریٹ ان حالات کے اندر ہو گئی, اور سارے اکنامک میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, ایکسپورٹس, ریمیٹنسز, ٹیکس کلیکشن, ریونیو, سب رائٹ ڈائریکشن پہ ہے. یہ بھی بڑا ایک یہ نیویگیشن کا کمال تھا کہ ساروں کو انٹرسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں. بٹ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, اگر ریفارم نہیں کرنا چاہتے تو پھر تو آپ اس گورنمنٹ میں ساروں کو خوش کر سکتے ہیں, یعنی کولیشن گورنمنٹ میں ایوری ون ہیز اے شیئر ان دا پائے. لیکن آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ کے پاس ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں 2/3 میجورٹی نہیں ہے, جو فنڈامنٹل جو ریفارمز جو آپ کو کرنی چاہیے, اور اس ملک میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. سینٹ میں میجورٹی نہیں ہے, ادھر پھنس جاتا ہے جا کے. پہلے تو بہت ہی مشکل تھا, بل ادھر یہاں سے اسمبلی سے پاس بھی کرواتے تھے, سینٹ میں پھنس جاتا تھا. وہاں ابھی بھی ہماری میجورٹی نہیں ہے. تو اینی وے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جدھر ہم بیٹھے ہیں, اگر آپ پاکستان کو دیکھیں, ساری دنیا میں جو کووڈ نے ڈیوسٹیٹ کیا ہے, اور جس طرح مجھے یاد ہے جب ہم یہ جب لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا, یہاں سارے پینک کر گئے کہ دیکھیں وہ اٹلی میں دیکھیں وہ لاک ڈاؤن, وہاں عجیب عجیب سینز نظر آ رہے تھے, ہاسپٹلز بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. اسپین میں وہ بڑا برا حال تھا, پھر انگلینڈ میں. تو میں لاک ڈاؤن نہیں کر رہا تھا یہاں پوری طرح, تو اتنی مجھے تنقید کی گئی یہاں 3 مہینے کہ یہ آپ تباہ ہو گیا, اس کے اوپر FIR کاٹنی چاہیے, یہ لوگ جو مر رہے ہیں. میں ساروں سے یہ پوچھتا رہا کہ اگر میں یہ لاک ڈاؤن کروں گا تو یہ جو نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا. آج آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کے اندر امریکہ جیسی جگہ نچلا طبقہ پیس گیا, ساری دنیا میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی ہیں لاک ڈاؤن. ابھی جرمنی جیسی جگہ پہ لوگ نکلے ہیں لاک ڈاؤن, فرانس جو ڈسپلن لوگ ہیں, کیونکہ ہر جگہ نیچے لوگ کرش ہوئے ہیں اس کے اندر. تو ہم نے اتنی پریشر لے کے, وہ جان ہاپکنس کی رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے کہ لاک ڈاؤن سے ایکچولی تو اکانومی تباہ ہوئی ہے, لیکن جو کیا انہوں نے کہا 2% فرق پڑا ہے ڈیتھس کے اندر. سو نہ وہ انہوں نے جانے بچائی, تو ہم تو وی ور ہیڈ آف ایوری ون. تو بیئرنگ ایوری تھنگ, ہندوستان کا حال دیکھ لیں, ان کی -6% پہ گروتھ ریٹ چلی گئی. تو اس میں پاکستان جس طرح آج پلیسڈ ہے, اگر یہ 2 سال پہلے کووڈ سے پہلے اگر کوئی سوچتا کہ پاکستان کی پوزیشن ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے. کس حد تک جو پیوٹن کی ادھر پریزنس تھی اس نے اس چیز کو فلپ دیا, اور کس حد تک چین کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آن دی انکریزنگ ٹائز ود رشیا. ڈو وی سی دس ایز اے لنک؟ اصل میں جب پوٹن سے ملا تھا بشکیک میں, میرے خیال میں 2 سال پہلے میٹنگ 2 سال پہلے ہوئی تھی نا, تو بڑا میری اس سے لمبی میٹنگ ہوئی. اور جب اس نے ٹویٹ کیا کہ فریڈم آف سپیچ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنے کے لیے, تو میں نے اس کو ایک واپس ٹویٹ کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. اس نے پھر میرے سے ٹیلی فون پہ ہماری کافی دیر بات ہوئی. تو بیسکلی وہ اس کا یہ بھی انٹرسٹ ہے, اس نے مجھے خاص کہا کہ ہم رشیا کے اندر ہمارا کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے, اور اس نے کہا ہمارے کوئی 35 ملین مسلمان ہیں, اور وہ جو یہ ٹرپ ہے اس میں خاص طور پہ ایک جو مسجد ہے بڑی, ان کی سب سے بڑی مسجد ہے, اس میں انہوں نے کوئی ایک فنکشن کی ہوئی ہے. اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو کہ 1980 میں 82% تھے GDP کا, اب وہ 18% ہے GDP کا. سو وی ہیو ویری سیریس ایشوز سر. ہم چائنا سے انگیج کرنے میں ہمارے لیڈرشپ لیول پہ تو بیانات بڑے اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے ہیں, اور چائنیز بھی ہمیں بڑا ان کی دوستی میں نے 10 سال سے دیکھی ہے, اور اس کے بعد بھی جاتا رہا ہوں, پینڈیمک میں نہیں گیا ہوں.
تو لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمارے کسی منسٹری میں آپ کو انٹرپریٹرس نہیں ملے گا, کہیں پر چائنا کے نالج سویلائزیشنل جو ان کی نالج ہے, اکثر لوگوں کو پاکستان میں یہ ہے کہ چائنا کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کی سینٹرلائزڈ گورنمنٹ ہے اور پارٹی اسٹرکچرز ہیں. ایکچولی اٹ از مچ بیونڈ دیٹ, اٹ از چائنیز کریکٹرسٹکس جو وہ کہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک کلچرل پیراڈائم ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, وی نیڈ ٹو اسٹڈی, وی نیڈ ٹو لرن فرام دیم. پاکستان میں انفارچونیٹلی اسٹریٹجک ریلیشنس ہمارے اتنے اچھے رہے ہیں, لیکن میں کیا بتاؤں, میرا تو ایک مونولوگ ہو جائے گا تو میں وہ نہیں چاہتا. تو بس وہ ہم جو ہے اس پر توجہ ہماری تھوڑی سی کم ہے. آپ فارن آفس سے ہی اب دیکھ لیں کہ زیادہ تر جو پرائزڈ آپ کی پوسٹنگز ہوں گی وہ یا یورپ ہو امریکہ ہوگا. ہماری ساری بزنسز دیکھ لیں, ایکسپورٹس یا آدھی امریکہ اور آدھی ادھر ہیں یورپ میں. تو ساری ہماری اورینٹیشن اسٹوڈنٹس ہمارے ایلیٹ ساری وہاں جاتی ہے. تو کنیکشنز چائنا کے ساتھ تو نہیں ہیں. اور گورنمنٹ کنیکشنز کا یہ نہیں مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر کے بھی کنیکشنز ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں. اب ہم یہ جو ہم نے بھی کوشش کی, اور یہاں اس باری پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی بٹھائے ہوتے ہیں زوم کے اوپر, تاکہ اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہی اس باری زیادہ تر تو آپ کی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہی ہوا تھا, پرائیویٹ تھے. لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں چائنا کی جو میں سمجھاؤں نا کہ انہوں نے جو بڑی یونیک چیز کی ہے کہ ہم ڈیموکریسی کو, اس لیے ڈیموکریسی بادشاہ سے آگے نکل گئی کیونکہ بیسکلی ڈیموکریسی کے اندر رول آف لا ہے, اس میں میریٹوکریسی ہے, اور کیونکہ ووٹ لینی ہوتی ہے تو اس میں اوپر سے پیسہ نیچے چلا جاتا ہے, سو انکم انیکوالٹی کم ہوتی ہے. یہ 3 خوبیاں تھیں. تو انہوں نے تو وہ الیکٹرل ڈیموکریسی کے بغیر یہ چیز اچیز کر لی. یہاں میریٹوکریسی ہے, ادھر رول آف لا ان دا سینس کہ جو شی جن پنگ کی میں نے وہاں پتہ چلوایا جو سب سے بڑی پاپولیرٹی کی ریزن ہے, اس نے کوئی 400 ٹاپ منسٹریل لیول کے لوگوں کو اس نے ان کا احتساب کیا ہے. وہ لوگ وہاں خود بتاتے ہیں کہ اس کی مین جو اس کی گراف اوپر گیا وہ اس کی وجہ سے گیا. اور پھر جو انہوں نے غربت کم کی ہے, یہ تو دنیا میں کوئی اس سے تو کوئی یونیک فنومینا ہے ہی نہیں. تو یہ جو انہوں نے اچیو کیا ہے, بس سے میں نے جو لاسٹ ٹائم ان کی کمیونسٹ پارٹی کی, انہوں نے ہمیں ہیڈ کوارٹرز بلایا, میٹنگز کی, جب انہوں نے لوگوں سے سمجھایا ان کا سسٹم میریٹوکریسی کا کہ کیسے ان کے وہ سارا سسٹم ورک کرتا ہے کہ اوپر ان کا بیسٹ ٹیلنٹ لانے کے لیے, بڑا ریمارکیبل ہے. ایک اور پوائنٹ جو ہے سر, یہ 2 سال کے بعد آپ کا وزٹ ہوا جو بہت اہم تھا, آپ کی کانورسیشن ایٹ لیڈرشپ لیول ہوئی, لیکن چین میں ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہر لیول پہ کانورسیشنز کی ضرورت ہے. فارن آفس کی ڈیپ کانورسیشنز چائنیز فارن منسٹری کے ساتھ ریگولرلی ہونی چاہیے, ہوتی رہی ہیں, لیکن یہ کووڈ کی وجہ سے مسئلے ہیں. بیچ میں ہمیں یہ بھی کچھ تھنک ٹینکس وغیرہ نے کہا اور کچھ ایکسپرٹس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو, جو ہندوستان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, امریکہ کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں, لیکن کانورسیشنز نہیں ہو سکیں. تو یہ ریگولر کانورسیشنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں ایٹ آل لیولز. تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان سابق سفارتکاروں اور تھنک ٹینکس کے نمائندگان سے کامیاب دورہ چین کے حوالے سے خصوصی طور پر گفتگو کر رہے تھے.